دوسری بڑی بات، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے عظیم لیڈر اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں، لیکن کہاں نور نبوت اور کہاں یہ عارضی لیڈریاں؟ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ زبان حق ترجمان کہاں اور کہاں عام انسان کی دانش۔ دوسرا ارشاد عالی فرمایا کہ چوری نہیں کرو گے۔ سبحان اللہ، کتنا وسیع لفظ ہے۔ چوری صرف یہ نہیں کہ آپ نے کسی کا پٹکا نکال لیا یا کسی کے گھر سامان چرا لیا، نہیں، نماز میں بھی چوری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ نماز میں بھی چوری کرتے ہیں، ارکان پورے نہیں کرتے، وضو پورا نہیں کرتے، مزدوری میں بھی چوری کرتے، اجرت پوری لے لیتے ہیں، کام پورا نہیں کرتے، ملازمت میں بھی چوری کر جاتے ہیں، تنخواہ پوری لے لیتے ہیں، کام پورا نہیں کرتے۔ صرف کسی کا گھر سے سامان چرا لینا یا پیسے چرا لینا چوری نہیں ہے۔ چوری ایک عام عادت ہے کہ اپنا جو حق ہے وہ وصول کر لیا جائے اور اپنے ذمہ جو فرض ہے وہ پورا نہ کیا جائے۔ تو عبادات میں بھی چوری ہے، روزے میں بھی چوری ہے۔ ایک بندہ سارا دن کھاتا پیتا کچھ نہیں، اس نے روزہ رکھا ہوا، سارا دن جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، جھوٹ سنتا ہے۔ جھوٹ بولنا بھی گناہ، لیکن جھوٹ سننا بھی گناہ ہے۔ سماعون للکذب، کیوں ہلاک ہوئے؟ جھوٹ سنتے تھے۔ کیوں یہ قوم تباہ ہوئی؟ فرمایا حرام کھاتے تھے، اکالون للسحت تھے، وسماعون للکذب، حرام کھاتے تھے اور جھوٹ سنتے تھے۔ ہم سارا دن سنتے ہیں، سارا دن ہمارے ٹی وی پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، سارا دن ہمارے اخباروں میں جھوٹ لکھا جاتا ہے، سارا دن فیس بک پہ جھوٹ چلتا ہے، سارا دن اس پہ چلتا ہے، ان پہ موبائل فونوں پہ اور کمپیوٹروں پہ، سارا دن عدالتوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ سارے گواہ اکثر 99.9% جھوٹے ہوتے ہیں، سارا دن جھوٹ بولا جاتا ہے، سارا دن جھوٹ لکھا جاتا ہے، سارا دن اس جھوٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ ساری کیا ہے؟ چوری ہے۔ تو کیا معاشرے کی نبض پکڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عہد کرو، بیعت کرو میرے دست اقدس پر کہ ہم چوری نہیں کریں گے، جو کام کریں گے پوری دیانت اور امانت سے۔ اور بدکاری نہیں کرو گے۔ معاشرے کی دوسری سب سے بڑی خرابی زنا ہے۔ زنا ایک فعل کا نام ہی نہیں ہے کہ کسی نے کسی سے بدکاری کر لی تو زنا ہو گیا۔ فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہے، کسی نامحرم عورت کو بری نظر سے دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، کسی نامحرم عورت سے بیہودہ گفتگو کرنا زبان کا گناہ ہے، کسی خاتون کے بارے برے خیالات سوچنا دل کا گناہ ہے۔ تو اگر معاشرے میں اعتماد علی اللہ بھی ہو، معاشرے کا کوئی فرد چوری نہ کرے، نہ وقت کی، نہ مزدوری کی، نہ دیانت کی، نہ امانت کی، کوئی شخص بدکاری کا سوچے بھی نہیں، تو وہ کیسا معاشرہ ہو؟ وہ معاشرہ تھا جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے، وہ اسلامی معاشرہ تھا حقیقتاً۔ اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو۔ آج کل یہ بھی بڑا متنازع فی ہو گیا ہے، آج کل تو بڑی دوائیں نکل آئی ہیں، علاج نکل آئے ہیں، پھر آپریشن نکل آئے ہیں، اولاد کو محدود کرنے کے سرکاری محکمے بن گئے ہیں، بچے زیادہ پیدا نہ ہونے دو۔ بھئی اللہ رازق ہے اور مخلوق پیدا کرنا اس کا اپنا کام ہے، جسے پیدا کرے گا اسے ایک منہ دے گا تو دو ہاتھ بھی دے گا،
جسے وجود دے گا، جان دے گا، اس سے رزق کا بھی اہتمام کرے گا، تمہیں کیا فکر ہے؟ یہ سارا انتظام پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو ہمارا اشرافیہ جسے کہتے ہیں، جہاں سارے بڑے بڑے چور و چکے جمع ہو جائیں تو پھر وہ اشرافیہ بن جاتا ہے، صرف دولت کے بل پر وہ شریف کہلاتے ہیں، اشرافیہ ہو جاتے ہیں۔ اس اشرافیہ کا خیال یہ ہے کہ ہم تو پھلدار درخت ہیں، ہم سے تو کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کوئی ہمارے سائے میں بیٹھتا ہے، کوئی پھل کھاتا ہے۔ یہ جو عوام ہے یہ جھاڑ جھنکار اور گھاس پھوس ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جہاں پھلدار درخت ہوں اس میں گھاس پھوس جھاڑ جھنکار نہیں ہونا چاہیے، اسے کاٹ کر صاف کریں تو تب وہ خوب پھل دیتے۔ لہذا ان کو بڑھنا نہیں چاہیے، ان کے بچوں کو پڑھنا نہیں چاہیے، آگے نہ آ جائیں۔ ان کو کاروباری سہولتیں نہیں ملنی چاہیے، یہ امیر نہ ہو جائیں۔ ان کے بچے کم ہونے چاہیے، یہ آسودہ حال نہ ہو جائیں۔ وہ اللہ کی شان محکمہ بنایا انہوں نے غریبوں کو کم کرنے کے لیے، غریبوں کے 10 بچے ہیں، ان کی اپنی بیویوں نے وہ اختیار کر لیا، ان کے کسی کا ایک ہے، کسی کے دو۔ وہ بنایا تو غریبوں کے لیے تھا، گلے اپنے پڑ گئے۔ بھئی اللہ جس مخلوق کو بھیجتا ہے تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ ہاں شرعاً جائز ہے کسی عورت کو اگر اس کا بچہ پیٹ میں ہے اور اس کی صحت ساتھ نہیں دیتی اور طبیب یا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس بچے سے عورت کی جان کو خطرہ ہے، تو ایک آنے والے کی امید پر ایک موجود کو موت کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک بچے میں روح پیدا نہیں ہوتی وہ آرام سے ابارشن کرا سکتی ہے۔ جب اس میں روح پیدا ہو جائے 120 دن کے بعد تو پھر وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، پھر دونوں کی حیثیت برابر ہو جاتی ہے، پھر اسے ضائع کرنا آسان کام نہیں ہے۔ بعض ایسی چیزیں جو وقتی طور پر مانع حمل ہوں، علماء اس کا بھی جواز لکھتے ہیں، کسی عورت کی صحت نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، عارضی، لیکن ایسی کوئی دوا، ایسا کوئی آپریشن، ایسا کوئی علاج جس سے عمر بھر پھر آئندہ اولاد ہونے کی امید نہ ہو، یہ نہیں، یہ جائز نہیں۔ ایسا علاج جس سے وقتی طور پر جب تک بچہ چھوٹا ہے، جب تک عورت کی صحت ساتھ نہیں دیتی، وہ اس کا شرعاً جواز ہے۔ اور اگر مائیں 2 سال تک باقاعدہ شریعت کے مطابق بچوں کو اپنا دودھ پلائیں تو یہ ایک قدرتی ذریعہ بن جاتا ہے۔ عموماً 90% ایسا ہوتا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کو حمل قرار نہیں پاتا، لیکن اب وہ مائیں دودھ پلانا بھی چھوڑ گئی، اب تو مائیں پیدا کرنا چھوڑ گئی ہیں، دودھ کہاں پلائیں گی؟ پیدا آپریشن سے ہوتے ہیں، دودھ دبے کا پیدا اسپتال میں ہوتے ہیں، دودھ دبے کا پیتے ہیں، دھکے کارخانوں میں کھاتے ہیں، مرتے پھر اسپتال جاتے ہیں۔ یہ تو سارا نظام ہی بدل گیا۔ تو اس سے منع فرمایا کہ اس ڈر سے کہ اتنے بچے ہو جائیں گے، کھائیں گے کیا، یا یہ بچی ہے یہ مجھے بدنام کرے گی، یہ ساری یہ چیز، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم نسلیں ختم کر دو، اپنے بچوں کو قتل کرنا قتل ہی ہے نا۔ پچھلے دنوں وہ لاہور کا یا کہیں کہ مجھے یاد نہیں، ایک خاتون نے جو میں نے شوہر سے علاج کی حاصل کر لی ہے اور میں حمل سے تھی تو میں نے حمل بھی ضائع کرا دیا، اور امی بھی ساتھ تھی ہسپتال میں، تو جب میرا آپریشن ہو رہا تھا تو امی منزل پڑھ رہی تھی، اس نے 2 سپارے منزل بھی پڑھ لی۔ قتل بھی ہو جائے اللہ بھی راضی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیوں آپ نے، چلو خامد سے علاج کی تو ہو گئی، بچہ کیوں ضائع کر؟ باجی اس کا کوئی مستقبل نہیں تھا، جب باپ سے علاج کی ہو گئی تو پیدا ہو کر کیا کر؟
یعنی ایک آنے والی مخلوق کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والی تم کون ہو؟ اس لیے تم نے اسے قتل کر دیا کہ اس کا کوئی تمہیں کیا پتہ کسی کا مستقبل کیا؟ آج کے معاشرے میں یہ حال ہے۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔ اس وقت وہاں چونکہ عرب بھی بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قتل کر دیتے، تو فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور نہ اٹھاؤ بہتان کے باندھ لیا تم نے اسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، اور کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، خواہ اس کے کاروبار حیات پر ہو، ہاتھوں پر، اس کے بزنس پر، اس کے معاملات پر، اس کے گھریلو معاملات پر، خاندانی معاملات پر، کاروباری معاملات پر، اس کی ملازمت پر، اس کے کارخانے پر، اس پر خواہ مخواہ بہتان نہیں لگاتے پھرو گے ویسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے۔ اور پاؤں کے درمیان کردار پر خواہ مخواہ دوسرے کی کردار کشی نہیں کرو گے، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، یا جو آج کل عام ہے گپ شپ میں بھی لگے رہتے ہیں، فرمایا یہ نہیں ہونا۔ کسی کے کاروبار، معیشت، معاشرت پہ تنقید ناروا ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک بندے میں ایک نقص ہے، ایک کمزوری ہے، ایک جعلی چیز بناتا ہے، آپ اس کی پشت پیچھے مجلس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ یہ جو اس کا کارخانہ ہے اس میں چیزیں جعلی بنتی ہیں، تو یہ غیبت ہے۔ دو طرح غیبت نہیں ہوگی، ایک تو یا متعلقہ محکمے کو آپ اطلاع دیتے ہیں، وہ غیبت نہیں ہے جو اس کا انسداد کر سکے، یا پھر اس کے منہ پر بات کریں کہ بھئی تمہیں زیب نہیں دیتا تم ایسا کیوں کرتے ہو، یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ تو سامنے بھی بات نہیں کر سکتے، محکمے کو اطلاع بھی نہیں، تو گپ شپ میں بیٹھ کر لوگوں میں بات کرتے ہو تو یہ غیبت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہے، ہم کہتے بھائی ہو تو کرنا غیبت ہے، اگر ہے ہی نہیں تو پھر یہ بہتان ہے، اس سے بڑا جرم کہ اس میں غلطی ہے ہی نہیں اور کوئی اس کے ذمہ لگا رہا ہے، تو یہ بہتان ہے۔ تو معاشرے کی اگلی بڑی خرابی یہ ہے کہ لوگ بغیر ثبوت کے ایک دوسرے پر بہتان لگا کر معاشرے میں طوفان پیدا کر دیتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، بات بے بنیاد ہوتی ہے، بات کی کوئی بنیاد نہیں۔ وہ میں نے سنا جی فلاں کا کردار ایسا ہے، وہ فلاں نے سنا، اس نے کہا تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے، اس نے کہا میں نے نہیں کہا، اس نے کہا تم نے کہا، اس نے گالی دے دی، اس نے گولی مار دی، چلو بات کہاں کی کہاں چلی، آگے دشمنیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یا پھر لین دین کاروبار، اس میں آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں جتنی قتل و غارت کری اس کی بنیاد میں یہی دو چیزیں ہیں، یا پیسہ ہے، زمین ہے، یہ ادھر کی ادھر ہوگی، ادھر پہ اس کے گولی مار دو، یا اس نے میرے خلاف یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا اسے گولی مار۔ یہ دو باتیں بنیاد بنتی ہیں پورے معاشرے میں فساد پھیلانے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں یعنی اپنے کاروبار، اپنے معاملات، اپنی معیشت، اس پہ ایک دوسرے پہ بہتان بغیر ثبوت کے بات نہیں کرو گے، اور ثبوت کے ساتھ اس کے سامنے یا متعلقہ عدالت یا محکمہ جو اس کا احتساب کر سکتا ہے اس میں گواہی دو، یہ جائز ہے۔ عام مجلس میں بیٹھ کر باتیں کرنا فلاں ایسا فلاں، فرمایا یہ بہتان ہے اور یہ نہیں کرو۔ اسی طرح کسی کی کردار کشی نہیں کرو گے خواہ مخواہ، جرأت ہے اور اس میں یہ خامی ہے تو اس کے منہ پر کہو، نہیں ہے تو پیچھے بھی زبان بند رکھو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر صحابہ کرام سے بیعت لی۔ سب سے پہلی بات، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ دوسری بات، چوری وہ کسی قسم کی بھی ہو وہ نہیں کرو گے۔ زنا، بدکاری
کسی درجے کی بھی ہو تو نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور ہاتھوں یا پاؤں کے درمیان بہتان نہیں لگاؤ گے۔ ذرا ان پہ غور فرمائیے، اگر ان باتوں پہ ہم اپنے آپ کو کاربند کر لیں تو کیسا خوبصورت معاشرہ ترتیب پائے۔ کیا اس میں کسی کے دہشت گرد بننے کی گنجائش باقی ہے؟ کیا مساجد میں قتل ہوں؟ کیا بازاروں میں لوگ مارے جائیں؟ علاج دو طرح کے ہوتے ہیں بیماریوں کے، ایک ہوتا ہے فوری علاج کے، ایک پھوڑا ہے اسے چیر دیا، اس میں سے مواد نکال دیا، اس پر پٹی باندھ دی، یہ فوری علاج ہے۔ لیکن حقیقی علاج یہ ہے کہ اس کی وجہ دریافت کی جائے کہ کیوں خون خراب ہوا، خون خراب ہوا تو یہ پھوڑا نکلا، خون کی خرابی کی وجہ کیا ہے، اس کے لیے غذا یا دوا دی جائے تاکہ خون سالے اور صاف ہو جائے، آئندہ کو اور پھوڑا نہ نکلے۔ دہشت گردی کے بھی دو طرح کے علاج ہیں۔ پہلا علاج یہ ہے کہ دہشت گردوں کو مقابلہ کیا جائے، پکڑے جائیں، گولی مار دی جائے، سزائے موت دی جائے، ٹھیک ہے، یہ فوری علاج ہے۔ مستقل علاج یہ ہے کہ معاشرے کو ایسا بنایا جائے کہ دہشت گرد پیدا نہ ہو، اور وہ دوا اس حدیث پاک میں پوری کی پوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب اگر جو دہشت گردوں کو گولی مار رہے ہیں یا سزا دے رہے ہیں یا عدالتوں میں بیٹھے ہوں، وہ خود اس پہ پورے نہ اترتے ہوں، تو ایک بندے کو پھانسی دینے سے تو بات ختم نہیں ہوگی، پھر نئے پیدا ہو جائیں گے۔ جب خون میں خرابی ہوگی تو ایک پھوڑا چیر ڈالو گے، دو اور نکل آئیں گے۔ تو فرمایا جو شخص اس وعدے کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اللہ اسے بہترین اجر دے گا۔ فَلَا تَعْصَوْا فِي مَعْرُوفٍ، ایک بات رہے گی، قاری صاحب نے یاد دلا دی، خوبصورت بات، اس سب کا ماحصل فرمایا اس بات پر بھی بیعت کرو کہ نیکی میں، بھلی بات میں قبول کرنے میں تکلف نہیں کرو، اس میں نافرمانی نہیں کرو۔ بھلی بات، اچھی بات جو بھی ملے، جہاں سے ملے، فرمایا الحکمت دولت المومن، دانائی کی بات مومن کا گمشدہ سرمایہ، جہاں سے ملو یہ تمہاری اپنی ہے، لے لو۔ تو نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے، نیک بات کو قبول کرو گے، مانو گے، اس پر عمل کرو گے، اور جس نے ان باتوں کو پورا کیا اس کا اجر اللہ پر ہے۔ یعنی تم نے اپنی حیثیت کے مطابق کام کیا، معاوضہ اللہ وہ اپنی شان کے مطابق دیتا، تو حد مقرر نہیں فرمائی کہ وہ اپنی شان، اپنی عظمت کے مطابق جو اسے زیبا ہے اس طرح وہ اجر دے گا۔ تم نے باتوں پر عمل کیا اپنی حیثیت کے مطابق، وہ اجر عطا فرمائے گا اپنی شان کے مطابق۔ اور اگر کسی سے ان باتوں میں سے کسی بھی ایک بات یا دو باتوں پر غلطی ہو گئی، عمل نہیں ہو سکا، کہیں کوتاہی ہو گئی، اور وہ گرفتار ہو گیا، اس کے خلاف عدالت میں آیا، اسے عدالت شرعی نے سزا دے دی، حد جاری کر دی، وہ اس کا کفارہ ہو گیا، آخرت میں گرفت نہیں ہو۔ لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کفارہ وہ سزا ہوگی جو عدالت شرعی دے گی، شریعت کے مطابق، ورنہ یہ جو انگریزی قانون کے مطابق سزائیں دی جاتی ہیں، یہ تو ایسی ہیں جیسے میں کسی کو ڈنڈا مار کر قتل کر دوں، بھائی اس نے قتل کیا تھا، تو وہ سزا تو نہیں ہے کہ میں دوبارہ میں قاتل بن جاؤں گا۔ شریعت کے مطابق نظام شرعی ہو، قاضی شرعی عالم ہو، گواہیاں شریعت کے مطابق دی جائیں اور شریعت کے مطابق فیصلہ کر کے سزا دی جائے تو وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا، آخرت میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور جس کسی سے ایسا کوئی قصور ہو گیا اور وہ گرفتار نہیں ہوا، ظاہر نہیں ہوا، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، حکومت کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا، تو فرمایا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس نے اس کا پردہ رکھ لیا، آخرت میں چاہے اسے بخش دے وہ کریم ہے، چاہے اسے سزا دے وہ قادر ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ او کما قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی پورے خد و خال واضح فرما دیے، حدود واضح فرما دی، اور یہ قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے سعادت ہے کہ میں اور آپ بھی اس عہد کو نبھائیں تو اللہ ہمیں بھی اس بیت کی برکات نصیب فرمائے۔ یہ نہ دیکھو کہ لوگ نہیں کرتے، لوگوں کو اللہ کے سپرد کرو، وہ کریں نہ کریں وہ جانے، ان کا رب جانے، خود کو دیکھا کرو کہ میں کیا کر رہا۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی بھی نہیں کر رہا، میں کہ بھئی کوئی بھی نہیں کا حساب تم نے دینا ہے یا لوگوں نے تمہارا دینا ہے؟ اپنی ذمہ داری لو، اپنے آپ کو روکو، اپنی اصلاح کرو۔ اگر ہم اپنی اصلاح کرنے لگیں تو سارا ملک سدھر جائے۔ ہم نہیں سدھرتے کہ ہم کہتے ہیں میری تو خیر ہے، اس دوسرے کی اصلاح ہو جائے۔ تمہاری خیر کیسے ہے؟ پہلے تمہاری ہو پھر دوسرے کی ہو۔